تشریف فرما ہمارے محترم جناب الحاج صاحب ہیں. نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. آج ہم اور آپ ایک سامیانے تلے پر بیٹھے ہیں، ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اور آپ سماعت فرما رہے ہیں. میرے بھائیوں، مدارس کی ضرورت اشد ہے، یعنی جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو سانس لینا ضروری ہے، ایسے ہی مدارس کی بھی ضرورت ہے. آج معاشرے کی بگاڑ، محلے کی بگاڑ، لوگوں میں افراتفری، زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ مدارس سے ملتا ہے. میرے بھائیوں، مجھے بہت قلیل ٹائم دیا گیا ہے اور محتمم صاحب کا آرڈر ہے کہ علماؤں کی فہرست لمبی ہے، اس لیے 5 یا 10 منٹ میں بات ختم کر دینی ہے، اور کرنا بھی چاہیے. ہمارے اور آپ کے بیچ ایسے علماء موجود ہیں جن کو دیکھنا بھی سنت ہے، جن کو دیکھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو علماؤں کو اخلاص کی نیت سے دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، آج اس ہندوستان میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہر قدم پر کانٹا چبھایا ہوا ہے، کانٹا چبھایا جا رہا ہے، کنکڑ اور پتھر پڑے ہیں. ہر لمحے صحیح اور سمجھ کر ہمیں قدم کو رکھنا ہے، ہر قدم کو رکھنے سے پہلے سوچنا ہے. آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف فرما ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے. حضرت ابوبکر صدیق اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں، میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر ایک تولیہ لگا کر ایٹھن شروع کر دی. مکے کے چودھریوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک پر پردہ ڈال کر، کپڑا ڈال کر، گمچھا ڈال کر پکانا شروع کر دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھ مبارک باہر کو آنے لگی، منہ کھلنے لگا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اے مکے کے چودھریوں، میرے آقا کا جرم بتاؤ، خطا بتاؤ، اگر ان کا کچھ لین دین ہے تو میں ادا کر دیتا ہوں، آقا کو میرے چھوڑ دو. میرے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ابو جہل سامنے سے آتا ہے، ایک پتھر اٹھاتا ہے اور پتھر کو دے مارتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پتھر لگتا ہے، خونوں سے لہو لہان ہو جاتے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا
پیالہ میں پانی لاتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کو ہاتھ سے اٹھا کر، ہاتھ مبارک سے اٹھا کر ہونٹ مبارک میں لگاتے ہیں، کلی جو کرتے ہیں اندر سے لہو آتا ہے، خون نکلتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا کو لپٹ جاتی ہے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور زاروں قطار رو رہی ہے، اے مکے والو، میرے ابا کو نہ ستاؤ، میرے ابا کو چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابیوں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، تمام انبیوں میں سے سب سے زیادہ مجھے تکلیف دی گئی ہے۔ اے صحابیوں، طائف میں جب میں کھڑا تھا، تبلیغ کر رہا تھا، لوگوں کو سمجھا رہا تھا، لوگ پیچھے سے پتھر مارا کرتے تھے، اتنا پتھر مارا کرتے تھے، اتنا پتھر مارا کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک تک پتھر آ جایا کرتا تھا۔ آقا نے فرمایا، اے صحابیوں، تمام کے تمام انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیف مجھے دے گئی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی، ماں عائشہ نے کہا، اے میرے شوہر، دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جن کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہو یا اس سے کم ہو یا زیادہ ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، عمر فاروق کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی افضل ہے، عمر فاروق کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی افضل ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میرے آقا یعنی میرے ابا ابو بکر صدیق کی نیکیاں؟ آقا نے فرمایا، اے عائشہ، عمر فاروق کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر صدیق کی ہجرت والی رات ایک طرف، پھر بھی آپ افضل ہیں، آپ کی نیکیاں زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے بیچ ایسی ہستی تشریف فرما ہے جو ارریا ہی نہیں، کشن گنج ہی نہیں، بنگال میں بھی آپ کی چاہت بڑی ہوئی ہے۔ آپ کو لوگ کئی بھاشوں میں سنتے ہیں، جس کو ہم اور آپ چترویدی کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہہ رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق گلیوں میں گزر رہے ہیں، ایک جلسہ ہو رہا ہے، اس جلسے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق گلیوں میں گزر رہے ہیں، وہاں پر جلسہ ہو رہا ہے، اور اس جلسے میں عالم جو مقرر جو ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہے ہیں، اللہ کو گالی دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اکیلے ہیں، تنہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اسٹیج کے اوپر چڑھتا ہے، اس یہودی عالم کے گال پر اٹھا کر گھما کر ایک تماچا مارتا ہے، اور وہ عالم بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ یقین کرو، جلسے میں جتنے لوگ موجود تھے سارے کے سارے بھاگ گئے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، ایمان والا کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو للکارتا ہے اور تماچا مارتا ہے، اس کے گال میں تماچا رسید کرتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر سارے لوگ فرار ہو گئے۔ تمام کے تمام لوگ مل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمارا جلسہ ہو رہا تھا، ابو بکر صدیق نے میرے عالم کو مارا جس سے آنکھ لال ہو گئی ہے اور اس تماچا سے منہ سوج گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا، اے لوگوں، لگتا ہے تم نے پہچانا نہیں، یہ ابو بکر صدیق کا کام نہیں ہے، یہ تو میرا عمر کیا کرتا ہے، اس کام کو انجام میرا عمر کیا کرتا ہے، دیا کرتا ہے، یہ ابو بکر صدیق کا کام نہیں ہے۔ بلا بھیجا، بلاؤ ابو بکر صدیق کو۔ وہاں کے عالموں نے کہا، وہاں کے لوگوں نے کہا، یہ دن کا جلسہ تھا، اس لیے ابو بکر صدیق کو ہم پہچانتے ہیں، یہ ابو بکر صدیق تھے جو ہمارے عالم کو مار کر اس کا چہرہ کو لال کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کانپنے لگے، ہانپنے لگے، رونے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا ہے، اے ابو بکر صدیق، ہم کیا سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب سے یہ زکوٰۃ والی آیت نازل ہوئی ہے، یہ لوگ آپ کو بھی خدا کو بھی گالی دے رہے ہیں اور میرے سامنے گالی دے رہے ہیں۔ اول تو لوگ صحابیوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ مانگ رہے ہیں اور خدا زکوٰۃ لینے کو کہہ رہے ہیں۔ خدا تو غنی ہے، مالدار ہے، زکوٰۃ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے جب خدا کو گالی دینے لگا تو میں اس لیے ان پر حملہ کیا۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے آخر تک علماء رہیں گے سب کی تقاریر سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جلسے کی کامیابی ہمیں اور آپ کو نصیب عطا فرمائے۔ کامیابی کا مطلب یہ نہیں صرف چندہ دے دیں گے، صرف تقریر سن لیں گے، بلکہ اس پر عمل کر کے دکھائیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھیے کہ جلسے میں کامیابی ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔